رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو پکڑ لیا، وہ ان کے گرفت میں آ گئے، 80 کے قریب یہ مسلمان تھے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کے سامنے پیشکشیں رکھی، ان کو ترغیب دلائی، ان سے مطالبہ کیا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا دیکھو، میں پیتل پیتل سے بنا ہوا گائے کا مجسمہ، اس کے اندر کھولتا ہوا تیل آگ پہ رکھوں گا اور پھینکتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈالوں گا، بدترین سزا دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے کہا نہیں، پھر بھی نہیں ہوں گا، پھر بھی میں عیسائی نہیں ہوں گا، میں مسلمان ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، حضور کا غلام ہی رہوں گا۔ میں نے کہا تم نے مذاق سمجھا ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک شخص کو پکڑا، ایک سپاہی کو، اور اسے اس تیل میں جھونک دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا سارا گوشت جل گیا، ود ان نو ٹائم اس کا گوشت جل گیا، کھال سب ختم ہو گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں نکل گئی، ڈھانچہ آ گیا اوپر۔ یہ منظر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا حضرت حذیفہ سے، دیکھو میں نے جو اس کا حشر کیا وہی تمہارا حشر کروں گا، میری بات مان لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا دیکھو، تم اگر میری بات مان لو گے تو تمہارے فائدے ہیں، میں اپنی لڑکی تک تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت کا تمہیں مالک بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے دین سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو پکڑو، ڈال دو اس کو تیل میں۔ چنانچہ سپاہیوں نے پکڑا اور جیسے پکڑ کر لے جانے لگے تو وہ رونے لگے۔ تو سپاہیوں نے دیکھا کہ رو رہا، درباریوں نے دیکھا رو رہا، تو بادشاہ سے سفارش کی۔ بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو رو رہا ہے، یہ پگھل گیا، یہ ڈر گیا، اس کو معاف کر دیں، یہ مان جائے گا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا ہاں بولو، اب تمہاری سمجھ آ گئی نا، اب تو موت دیکھنے قریب سے۔ کہا نادانو، کیا سمجھتے ہو کیا موت سے ڈر کر روتا ہوں؟ موت کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم موت کی وجہ سے رونے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے تو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے، اس بات کا افسوس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، یہ ہے اتباع کا ایک مقام یہ بھی ہے، کیا یقین ہے، کیا اعتماد ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ اے بادشاہ سن لے کہ میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں تو اس بات پر، اس افسوس پر، یہ افسوس کر کے کہ آج میرے جسم میں ایک جان ہے، آج میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ ایک ہی جان قربان کر کے جاؤں گا اپنے آقا کے نام پر، حضور کے نام پر، ایک ہی جان قربان کر کے کروں کیا کروڑوں جہان ہے، میں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں۔ کاش، فرماتے کاش کہ میرے وجود میں اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اور پھر میں ایک ایک جان اے اللہ تیری راہ میں لٹاتا، تیرے حبیب کی محبت میں لٹاتا، ایک ایک جان قربان کرتا۔ لیکن کیا کروں کہ صرف ایک ہی جان قربان کر رہا ہوں، اس بات پہ افسوس ہے، اس پہ رونا آتا ہے۔ بادشاہ اور سارے درباری یہ سن کر حیران رہ گئے کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے دوستو، دنیا کو اگر متاثر کر سکتے ہو تو اسی ایک بات سے، دنیا کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو وہ ایک بات کہ آپ کے اندر اپنے رسول کی محبت کا جذبہ کتنا ہے، یہ جذبہ کتنا ہے، اور اپنے نبی کے لیے قربانی کتنی دے سکتے ہو، کیا کچھ کر سکتے ہو دنیا میں، کس طرح اپنی جانیں لٹا سکتے ہو، کیا کیا قربانیاں دے سکتے ہو۔ تاریخ بھری ہے، امت نے اپنے آقا مولا کے لیے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی۔ یہ بات ان کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی کہ کیا دنیا میں بھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو نہ بادشاہ ہے، نہ کوئی سپہ سالار، نہ کوئی بہت بڑا تاجر، نہ بہت مالدار ہے، کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے لوگ اتنا مرتے ہوں اور اس کے لیے ایسے تڑپتے ہوں اور اس طرح وہ خواہش کرتے ہوں کہ ہماری اتنی جانیں ہوں تو بھی ایک کر کے لٹا دے۔ اس بات پر حیران ہوتی ہے دنیا، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبوبیت کا مقام کیا ہے، وہ کتنے بڑے محبوب ہیں،
ان کی شان کیا ہے. تو بادشاہ درباری اس بات پر پگھل گئے اور پھر انہوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا اچھا دیکھو ٹھیک ہے تمہاری کیفیت بتا رہی ہے تم کچھ اور ہی لوگ ہو, تم باز آنے والے لوگ نہیں, تمہاری کیفیت یہ بتا رہی ہے, ہم تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے, تم تو اس شوق سے جا رہے ہو, یہ مرنا تو تمہارے لیے اعزاز ہو گیا کوئی, تم لہذا ٹھیک ہے ہم تمہیں نہیں مارتے مگر ایک کام کرو گے. انہوں نے کہا کیا؟ میری پیشانی کا بوسہ دے دو. بادشاہ کہتا ہے اب اتنا پیچھے آ گیا, میری پیشانی چوم لے, بس ایک دفعہ میری پیشانی چوم لے, میں چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں یہ کام بھی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو پھر بادشاہ نے کہا دیکھ میری پیشانی چوم لے تیری جان بچ جائے گی. مگر جب 2-4 دفعہ منع کیا تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا دیکھو یہ تیرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں 80 لوگ تھے نا, سب کچھ چھوڑ دو. اب انہوں نے غور کیا کہ اگر میرے اس ایک عمل کی وجہ سے میرے سارے سپاہیوں کی جان بچ جاتی, اب ان کی خاطر, اپنے لیے نہیں, ان کی خاطر, دوسرے کی خاطر جب آ گئی تو وہ ایک اور مسئلہ ہو گیا, وہ ایک عبادت ہو گئی, خدمت ہو گئی. تو لہذا اس جذبے سے کہ میرے ساتھی چھوٹ جائیں گے کہا اچھا لاؤ تمہاری پیشانی چوم لیتا ہوں. پیشانی چوم لی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان سب کچھ چھوڑ دو. یہ سارا لشکر جناب آزاد ہوا اور پھر یہ واپس مدینے آئے. جب مدینے پہنچے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا باہر نکل کے اس لشکر کا, اور پھر آگے بڑھ کے حضرت حذیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. کہا کہ آج سب سے پہلے تمہاری پیشانی میں چوموں گا. لوگوں نے ان کی پیشانی کی بوسے دیے.